بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان۔ تو مقدس سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدسہ مطہرہ کے اوپر اللہ رب العزت عرب ہا عرب مرتبہ درود و سلام اور اپنی رحمت کی برکھا اور برسات کو نازل فرمائے۔ حضرات، فتنوں کا دور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے متعلق زبان نبوت سے پہلے سے پیشین گوئی کر دی۔ میری امت کے اوپر فتنے آئیں گے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں فتنے آپ کی چھتوں کے اوپر یوں برس رہے ہیں کہ جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں، اور فتنوں کی کثرت اور بہتات اس دور میں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ فتنوں کے دور کے حالات یہ ہوں گے، اگر کوئی شخص صبح کے وقت مسلمان تھا، مومن تھا، تو وہ شام ہونے سے پہلے کسی فتنے کا شکار ہو کے کافر ہو جائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا۔ اگر کوئی شام کے وقت میں، رات کے وقت میں کوئی مسلمان مومن تھا، فتنوں کی شدت اور فتنوں کی کثرت اور فتنوں کی لپیٹ اس قدر ہوگی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے کافر ہو چکا ہوگا۔ اور ان فتنوں کے دور کی ایک چیز، ایک نشاندہی آپ علیہ السلام نے زبان نبوت سے کی ہے، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ انسان اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، حدیث میں آپ دیکھ لیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیں، یبیع با یبیع بیچنا، بے کرنا، وہ بیچ ڈالے گا دینہ اپنے دین کو، بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کی بس بیچ دے۔ کسی طرف سے اگر کوئی ہرس، کوئی لالچ پورا ہونے کا امکان ہوتا ہے تو وہ اپنا دین بیچ دے۔ ان فتنوں کے دور کے اندر ایک سب سے بڑی مشکل جو اس امت کے اوپر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کا منظر اس کو گدلا کر دیا گیا۔ ہم پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کا منظر گدلا ہو گیا، سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک نیوٹرل آدمی ایک شخص سے بات سنتا ہے، وہی بات پھر وہ دوسرے شخص سے سنتا ہے، وہ اس کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ نہ جانے ان دو لوگوں میں سے یا ان تین چار لوگوں میں سے سچا کون ہے۔ تو اس سارے دور کے اندر اس ساری بڑی جو کنفیوژن کی صورتحال ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی دی تھی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو۔ کوئی تمہیں راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کرے، پھسلانے کی کوشش کرے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تم ان دو چیزوں کو تھامے ہوئے ہوگے جن کی رہنمائی میں تمہیں کر کے جا رہا ہوں۔ وہ دو چیزیں کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف۔ جب تک ان کے اوپر رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو۔ اس تمہیدی مثال کے بعد ہم آ رہے ہیں اس بات کی طرف، آج ہم جس سے سنتے ہیں
کوئی کہتا ہے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ کے اوپر جان چھڑکتے رہے، جان نچھاور کرتے رہے، اور آپ کے ساتھ جنگوں کے اندر، غزوات کے اندر آپ کے شانہ بشانہ رہے، دائیں بائیں رہے، حفاظت کرتے رہے، خود جانوں مال کا نقصان برداشت کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی ذات کے اوپر آنچ کو نہیں آنے۔ ایک طرف ہم ہوتے ہیں، جو ہی محرم شروع ہوتا ہے گلیاں بھر جاتی ہیں اور بڑی بڑی محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، تو اس میں یہ سننے کو ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ مرتد ہو گئے تھے، ماں سوائے تین کے، تین رہ گئے تھے، باقی سارے دین چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ ایک جو غیر مسلم یا نان مسلم، نیو مسلم ایک شخص جو نیوٹرل آدمی ہے، وہ تو اس سارے منظر میں پریشان ہو کے رہ جاتا ہے، یہ کیا سن رہا ہوں میں۔ ایک کہتا ہے کہ صحابہ کرام نے اس سارے منظر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ وہ تین ہی رہ گئے تھے، باقی سارے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ الٹیمیٹلی اس بات کو سن کے پریشانی تو ہوتی ہے۔ ہم تاریخ اور دلائل ان کی روشنی میں اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس بات کے اندر حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخص کو خلافت کا حق تھا وہ سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کی خلافت کو غصب کر کے لوگوں نے، دوسرے تیسرے لوگوں نے ان کے خلافت کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، معاذ اللہ، اور سیدنا علی سے خلافت چھین لی۔ ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی شریف کے اندر بہت سی ونڈوز اور الماریاں کھلتی تھیں جو لوگوں کے گھروں کی طرف سے آتی تھیں، صحابہ کرام کے گھروں سے کھلتی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس بات کو فرمایا تمام لوگوں کے دروازوں کو مسجد کی طرف بند کر دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے دروازے کو بند نہیں کروایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد اعلان کیا آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور نماز کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی کا عالم آتا ہے، بے ہوشی آتی ہے تو صحابہ کرام سے نبی رحمت سوال کرتے ہیں کیا مسلمانوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم ہوا رسالت مآب کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو مصلی کو سنبھال لے اور لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کہتی میرے ابا رقیق القلب، بہت سادہ دل اور نرم دل آدمی ہیں، آپ کی زندگی میں آپ سے محبت اور عقیدت رکھنے والا شخص کبھی بھی آپ کے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ موجود ہوں، حیات ہوں اور ابو بکر مصلی کے اوپر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ یہ کر نہیں سکتے، آپ عمر کو فرما دیجئے، ذرا سخت دل آدمی ہے، طبیعت کے اندر سختی ہے، عمر پڑھا دے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس بات کا حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ مصلی کو سنبھال لے اور لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، کسی امت کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی شخص کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ اس امت کے درمیان ابو بکر صدیق موجود ہو اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا فرد مصلی کے اوپر۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد حق کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اور لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دربار میں سیدہ فاطمہ الزہرا حق لینے کے غرض سے آئی تھی کہ مجھے میرے ابا کی وراثت جو باغ فدق خیبر کے علاقے کے اندر ایک باغ ہے، وہ باغ ہمیں اس کا حق واپس کر دیا جائے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ
حضرت ابو بکر صدیق نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی کریم کا یہ فرمان پڑھ کے سنایا، بیٹی فاطمہ آپ کے بابا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا الا بہ صدقۃ، ہم نبیوں کی جماعت جو کچھ بھی دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب کا سب صدقہ ہوتا ہے۔ نبیوں کی کسی بات، نبیوں کی کوئی جائیداد ہو تو وہ نبیوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ وراثت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق نے جب یہ فرمان آقا انعامدار محمد کریم کی بیٹی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو جب پڑھ کے سنایا، سیدہ واپس لوٹ گئیں اور پھر اپنی زندگی میں کبھی سوال کیا نہیں، سوال کیا، لیکن آج 1450 برس گزرنے کے بعد امت کے بڑے بڑے لوگوں کی روٹی دکانداری اس بات پہ چل رہی ہے کہ سیدہ کا حق نہیں دیا تھا۔ میں یہ سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا، عمر نے حق نہیں دیا، عثمان نے بھی اس حق کو نہیں دیا، بعد میں چوتھے نمبر پر خلافت حضرت علی کی آئی تھی، حق ہوتا تو سیدنا علی کیوں نہ اس کو واپس لے لے؟ سیدنا علی نے بھی اس باغ فدق کو واپس لیا نہیں۔ دو اعتراض۔ تیسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد یہ سارے کے سارے اسلام چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو خود مصلی پہ کھڑا کر کے جا رہے ہیں، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اور آپ کی حیات طیبہ میں لوگوں مال چاہیے، غزوہ تبوک کے لیے ابو بکر پورا گھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں، سیدنا عمر گھر کا نصف سامان اٹھا کے لے آ رہے ہیں، سیدنا عثمان 1000 اونٹ، 300 گھوڑے اور 5 کلو سونے اور چاندی کے سکے پیش کر رہے ہیں۔ میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ پیغمبر کے رخصت ہونے کے بعد 6 مرلے کا باغ فدق انہوں نے پیغمبر کی بیٹی سے غصب کر دیا؟ اس میں صداقت ہو سکتی؟ جو جائیدادیں لٹانے والے، مال پیش کرنے والے، بیٹے پیش کرنے والے، زندگیاں قربان کرنے والے، وہ 6-8 مرلے کا بھی حق مار سکتے؟ اس مسجد سے یا اس مسجد کے ساتھ اتنا حصہ اور لگا لیں، اس سے بڑا باغ فدق نہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں، میں یہ بات ہم سوال کرنے کی جسارت کریں گے اور کر سکتے ہیں، ہاں مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے چھوڑ کے چلے گئے تھے، سیدنا عمر دوسرے خلیفہ ہیں، وفات ہوئی ہے سیدنا عمر کی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیٹ پہ خنجر لگے، 27 ذی الحج کو، 1 محرم الحرام، سال کا اسلامی سال کا پہلا دن ہے، سیدنا عمر کا پیٹ کٹا ہوا، دودھ پیتے ہیں، شہد لیتے ہیں، انتڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، ٹوڑیوں سے نکل جاتا ہے، شہادت ہوئی کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو سیدنا عمر کے نکاح میں تھی۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حضرت علی خود اپنی بیٹی کا نکاح عمر ابن خطاب سے کیا ہے، کیا کوئی مسلمان کسی مرتد ہونے والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتا ہے؟ اصول کافی ایران سے چھپنے والی کتاب النکاح ہے، اس میں یہ بات درج ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کلثوم بنت فاطمہ، کلثوم بنت علی، اپنی سگی جائی بیٹی کا نکاح عمر بن خطاب سے کیا رضی اللہ تعالی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت ہوئی ہے، سیدہ کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی کی بیٹی، افسوس اور دکھ کے عالم میں یہ پکاری، واہ عمرہ، اے عمر تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ سیدنا علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر کے پیشانی سے کپڑے کو ہٹا کے، چہرے کے اوپر سے کپڑے کو ہٹا کے سیدنا عمر کے چہرے پہ بوسہ دیتے ہیں، اور بوسہ دینے کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، عمر واللہ لقد اسلامک عزا وامارتک فخرا ولقد ملات الارض عدلا۔ عمر تو وہ شخص ہے
تو اسلام لایا تو تیرے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی. عمر تو وہ بندہ ہے کہ تو زندہ رہا عزت کی دلیل بن کے, اور تو آج دنیا سے گیا ہے تو پوری زمین کے اوپر انصاف اور عدل کو بھر کے چلا گیا. سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر کا لاشا پڑا ہوا ہے, صحابہ قریب جمع ہیں, میت کو اٹھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے, ایک شخص پیچھے سے روتا ہوا آ رہا ہے اور ساتھ روتے روتے کچھ الفاظ کہے. یہ شخص مرنے والا, دنیا سے جانے والا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نائس انسان, اچھا انسان تھا, دنیا سے رخصت ہوا, اس کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی. یہ الفاظ پکار رہا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم کے چچا کے بیٹے کزن ہیں, حضرت علی کے بھی چچا کے بیٹے ہیں, اہل بیت کا ایک فرد ہے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا اور پارلیمنٹ کا حصہ ہے. کہتے ہیں فیضل تفتو, پیچھے میں نے پلٹ کے دیکھا, فیضا ہوا علی ابن ابی طالب, میں نے دیکھا یہ دیکھوں بندہ کون ہے. جب اچانک پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوں تو وہ سیدنا علی الفاظ کے رضی اللہ تعالی. اسماء بنت امیس سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب, جن کو جعفر طیار کہا جاتا ہے, گزشتہ جمعے میں جن کا میں نے ذکر کیا, سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں شہید ہوئے. جنگ موتا میں ان کی شہادت کے بعد اہل بیت کی اس بیوہ کے ساتھ علی کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بیوہ بھابی کے ساتھ جس شخص نے نکاح کیا لوگوں, اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. ان کے بطن سے حضرت ابو بکر صدیق کی ان سے شادی نکاح کرنے کے بعد زید پیدا ہوئے, اور حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد پھر ان سے تیسرا نکاح سیدنا علی نے خود کیا. اور ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ان کا نکاح ہوا تو زید کہا کرتے تھے انا ابن الخلیفتین, لوگوں میں دو خلیفوں کا بیٹا ہوں, میرا باپ ابو بکر صدیق ہے اور مجھے علی کا بھی بیٹا ہونے کا شرف حاصل. اہل بیت اپنی بیواؤں کا نکاح کس سے کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب تک فاطمہ الزہرا زندہ رہی ہیں, حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں کیا. سیدنا علی کا نکاح دوسرا تب ہوا جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے. وفات کے بعد دوسرا تیسرا نکاح کیا, بیٹا پیدا ہوا, نام محمد رکھا, محمد ابن حنفیہ کے نام سے تاریخ اور حدیث میں معروف ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے. دوسرا بیٹا پیدا ہوا اس بیوی سے. سوال کرنے والے نے سوال کیا, علی اب دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے, مبارک علی, خیر مبارک, نام کیا رکھا ہے علی؟ سیدنا علی کہتے ہیں محمد کریم کے بعد اپنے بیٹے کا نام رکھا جا سکتا ہے تو ابو بکر ہی رکھا جا. نام رکھا ہے تو کیا؟ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر, دوسرے کا نام عمر رکھا, تیسرے کا نام عثمان رکھا, پھر بیٹا پیدا ہوا تو نام عباس رکھا. ایک شخص آیا کہتا عمر علی اپنے چچا کا نام بعد میں رکھا, بیگانوں کا نام پہلے رکھا. علی کا جواب سن لو. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایران سے چھپنے والی کتاب تنقیح المقال ہے, اس کے اندر بصراحت سیدنا علی کے الفاظ موجود ہیں. علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کو اللہ نے آگے کیا ہے میں علی اس کو پیچھے نہیں کر سکتا. ان تین لوگوں کو اللہ نے آگے کیا, میں پیچھے نہیں کر سکتا. کوفہ کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص اٹھا, اس نے کہا انت افضل من ابی بکر و عمر, اے علی تو ابو بکر و عمر سے بھی افضل ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجمع کو مخاطب کیا اور کہا لوگو سن لو میری بات, آج کے بعد جس شخص کو میں نے سنا کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر پہ فضیلت دی ہے, لجلدتہ حد المدعی, میں اس کو جھوٹ بولنے والے, الزام اور بہتان لگانے والی کی حد کے طور پر 80 درے ماروں گا جس نے مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہا. ایک کتاب فارسی ہے
چونکہ ایران کی زبان فارسی ہے، ایران سے چھپی ہوئی کتاب میرے پاس گھر پہ موجود، حملہ حیدری کتاب کا نام، اس میں یہ بات رقم ہے، مورخ لکھتا ہے فوشا آل عثمان شد قسمتا کے حج بیت الحرام، باعث عثمان نداری کما حج بیت الحرام. عثمان صلح حدیبیہ کے موقع پہ گئے تھے بیت اللہ الحرام کے اندر مکہ کے لوگوں سے کے ساتھ صلح کرنے کے لیے. صحابہ نے کہا اللہ کے حبیب عثمان چلا گیا ہے، جا کے عمرہ کرے گا. نبی پاک فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت، مجھے عثمان پر اعتماد ہے، عثمان موت کو گوارا کر لے گا، میرے بغیر عثمان عمرہ نہیں کرے. اس کو رقم کیا کس نے؟ حملہ حیدری کتاب والے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے جنازے پہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو مخاطب کر کے کہا عثمان انت اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان تو مجھ سے بھی زیادہ رسول اللہ کا قریبی تھا، اس لیے کہ پیغمبر نے مجھے ایک بیٹی کا نکاح دیا ہے، تجھے دو بیٹیوں کا نکاح دیا. وقد نلت من سحرہ ما لم ینالھا، جو پیغمبر کی رشتہ داری عثمان اللہ نے تجھے دی ہے وہ میں علی کو بھی نصیب نہیں. رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے اندر اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے اس امر کا اعلان کیا. یہ نہج البلاغہ بڑی معروف کتاب، اس کے اندر یہ بات موجود. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے بندو لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا ہے، دن رات گزارے ہیں. اور فما ارا احدم منکم یشبہ منکم، اے میرے ساتھیوں دوستوں کوفہ کے باسیوں، میں نے پیغمبر کے صحابہ کو بھی دیکھا ہے، میں تمہارے ساتھ بھی رہتا ہوں، تم میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو پیغمبر مقام کے اعتبار سے پیغمبر کے صحابہ کی برابری کرتا. لقد كانوا يصبحون شوسا حقرا وقد باتوا سجدا وقياما. حضرت علی اپنی خلافت کے دور میں صحابہ کرام کے ان کے فضائل کو بیان کرتے یہ بات کہتے ہیں، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، وہ سجدے کرتے رہتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ان کی آنکھیں بہہ پڑتی اور ان کی داڑیاں ان کے آنسوؤں کے ساتھ تر ہو جاتی. یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں، نہج البلاغہ میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور نصیحت کی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اوصیکم فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کوفہ کے باسیوں، اے میری حکومت، اے میری رعایا کے لوگوں، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کر رہا ہوں، اوصیکم فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، لا تسبہم، ان کو گالیاں نہ دو. علی اپنے ساتھیوں کو نصیحت کر رہے ہیں، گالیاں نہ دو. تو جو گالیاں دے وہ علی کو مانتا ہے، علی کی بات نہیں. ہم علی کو بھی مانیں گے اور انشاءاللہ العزیز علی کی بات بھی مانیں گے. لوگ علی کو مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے. علی کو مانتے ہیں، جن کو علی نے مانا ہے ان کو نہیں مانتے. سیدنا عمر ابن خطاب کا دور، سیدنا عمر ابن خطاب کے دور کے قاضی اور قاضی القضات چیف جسٹس کا نام پڑھ کے دیکھو تاریخ میں، تاریخ یعقوبی ایران سے چھپی ہوئی، اس کے اندر لکھا ہے سیدنا عمر بن خطاب کا قاضی القضات اور چیف جسٹس سیدنا علی ہے رضی اللہ. اور آپ سنتے رہتے ہیں علی اکبر اور علی اصغر یہ سیدنا حسین کے بیٹے ہیں. جاؤ میں کہتا ہوں کربلا کے اندر 72 لوگ شامل تھے، ان 72 لوگوں کی لسٹ اٹھاؤ، فہرست اٹھاؤ، جاؤ دیکھو ان کی لسٹ کو پڑھ کے دیکھو وہ کون لوگ تھے. 72 کربلائے شہدائے کربلا کا ماتم اور تعزیہ ملے گا، 72 شہدائے کربلا کے نام نہیں ملیں گے.
اس لیے کہ ان کے اندر 6 سپاہی ایسے تھے جن کا نام عمر بن خطاب کے نام تھا. خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا نام، بڑے بیٹے کا نام ابو بکر اور چھوٹے کا نام عمر ہے، جن کو ترتیب کے اعتبار سے علی اکبر اور علی اصغر کہا جاتا ہے. کبھی ضرورت تو کریں لوگوں، نام تو بتائیں ان کے نام کیا ہے. اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے. حسن علی کا بیٹا، ابو طالب کا پوتا، بیٹا ہوا تو بیٹے کا نام عمر رکھا. اس عمر کو اللہ نے بیٹا دیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا. حسن نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا. ایک نسل اور پشت کے اندر حسن بن عمر بن حسن بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، ایک نسل اور پشت کے اندر 2 لوگوں کا نام عمر ہے. نام رکھنے والوں نے بتایا ہے عمر کے ساتھ ہماری کوئی مخالفت. اللہ ہم سب کو صحابہ کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امت کو ایسی باتیں سنائیں جس سے امت یکجا ہو جائے. لڑائیاں بہت ہو چکی ہیں، اختلاف بہت ہے امت میں. امت کو وہ بات سنانے کی ہے جس سے امت مل جل کے رہے. پر کیا کریں کہ جب تک ہم یہ باتیں نہ سنائیں، واللہ العظیم بڑے دکھ کی بات ہے کہ لوگوں کی اس کے بغیر روٹی نہیں چلتی. جب تک وہ صحابہ کو گالیاں نہ دیں. ہم اتحاد کی طرف بلاتے ہیں، اور اتحاد، میں کسی شخص کے ساتھ اتحاد کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ اتحاد کرنے والا میرے باپ کو گالی دے یا میری ماں کو گالی دے، میں اس کے ساتھ اتحاد نہیں کر سکتا. تو ابو بکر صدیق کو گالی دینے والے کے ساتھ کس طرح اتحاد ہو سکتا؟ اللہ ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت کے جو مراسم ہیں، ان کے طریقہ ہائے کار ہیں، ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.